اور لباس بدلی کرایا، جنگ والا لباس پہنا کے پھر آگے لے گئے غزوہ احد کے لیے۔ اس کا نام پہلا نام جو ہے مسجد شیخین ہے۔ پھر جب لباس بدلی کرایا اس کا نام رکھ دیا مسجد جبہ، شیخین بھی بولتے ہیں اور مسجد جبہ بھی بولتے ہیں۔ اس جگہ میں لباس بدلی کرا کے پھر آگے لے گئے غزوہ احد کے لیے۔ یہ مسجد یہ کالے پتھر والی، یہ سامنے جو آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی ہے ایک مینار والی، یہ ہے مسجد الاستراحہ۔ استراحہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، آرام کرنا اور سکون کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے، یہ رستہ حرم شریف سے آتے تھے اور اس مسجد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام اور سکون کر کے پھر آگے چلے جاتے تھے۔ جی آگے چلے جاتے تھے، ادھر 2 منٹ 10 منٹ ٹھہر کے آرام کر کے پھر آگے چلے جاتے تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ یہ سامنے دیکھیں یہ لگا ہوا ہے بورڈ۔ اس طرح کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، آرام کرنا اور سکون کرنا۔ یہ احد کا پہاڑ جو ہے یہ 3 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ 3 کلومیٹر لمبا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی پہاڑ ہے، جنت میں جائے گا۔ یہ سامنے دیکھیں، وہ سامنے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ، کسی نے جا کے اوپر اللہ لکھ دیا، وہ سامنے لکھا ہوا ہے۔ اور یہ پہاڑ جو ہے سرخ پہاڑ ہے۔ پورے مدینہ منورہ کے آپ پہاڑ دوسرے دیکھیں گے وہ کالے پہاڑ ہوں گے، یہ پہاڑ جو ہے سرخ پہاڑ ہے اور جنتی پہاڑ ہے، جنت میں جائے گا۔ یہاں پہ رک نہیں سکتے؟ ادھر جا رہے ہیں، اچھا اچھا۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس جگہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ تیر انداز بٹھائے تھے، وہ اس پہاڑی کے اوپر بٹھائے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو آپ جو ہے اس جگہ سے نیچے نہیں ہلنا۔ صحابہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم نہیں ہلیں گے، لیکن پہلے تو فتح ہو گئی تھی، کفار جو ہیں وہ بھاگ گئے تھے۔ صحابہ نے سوچا ابھی ہمارے اوپر حملہ تو نہیں ہوتا، ہم کیا کرتے ہیں کچھ صحابہ کرام نیچے اتر کے مال غنیمت لے لیتے ہیں اور کچھ صحابہ کرام اوپر کھڑے رہتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا یہ بھی اچھی بات ہے۔ جب کچھ صحابہ کرام نیچے اترے مال غنیمت کے لیے تو خالد بن ولید اور ابو سفیان اس ٹائم بہت بڑے جرنیل تھے، وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس ٹائم ایمان لے کے آئے تھے۔ انہوں نے دیکھا بھی صحابہ اترے ہوئے ہیں، ہم پیچھے سے آ کے اچانک حملہ کریں گے تو ہمارا حملہ کامیاب ہو جائے گا۔ انہوں نے پیچھے سے آ کے اچانک حملہ کر دیا دوبارہ۔ جب اچانک حملہ ہوا تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دان مبارک شہید ہو گیا، اور اس غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ آپ نیچے اتریں، جالی کے ساتھ جائیں، درود و سلام اور دعا مانگ کے آ جائیں گے، پھر آپ کو آگے لے جائیں گے اور آگے انشاءاللہ بتائیں گے۔ یہ سامنے جاری لگی ہوئی ہے، بورڈ بھی آپ پڑھ لینا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور جہاں پہ بھی ہوں گے دعا میں شامل رکھتے ہوں گے۔ یہ بھی جیسے آپ نے پہلے سنی لیا، ہم لوگ غزوہ احد کے بارے میں بات کر رہے تھے اور پھر احد کا پہاڑ دیکھنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ۔ یہ سامنے وہ قبرستان ہے جہاں پہ ان صحابہ کی سب کی قبریں ہیں۔ تو صرف یہاں پہ مینشن بھی تھا کہ آپ سے فاتح خوانی کی نیت سے آئیں، یہاں پہ آ کے منتیں مرادیں مانگنا، دھاگے باندھنا، اس نیت سے آنا اور یہ سب کچھ کرنا غلط ہے۔ یہاں پہ انہوں نے حدیث کے ساتھ بھی مینشن کیا ہوا ہے، اور لوگ یہاں سے آ کے مٹی اٹھا کے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے جالیاں لگا کے بند کیا ہوا ہے، اور آگے باؤنڈریز بھی لگائی ہوئی ہیں کہ کوئی جالیوں کے پاس تک بھی نہ جا سکے۔ لیکن کچھ لوگوں نے باؤنڈریز کے اوپر سے کراس کر کے تو جالیوں کے بالکل ساتھ جا کے کھڑے ہوئے تھے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ پھر ہم لوگ ادھر مسجد میں آ گئے، یہاں پہ آ کے نوافل ادا کیے، اور پھر آگے کی زیارتیں کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہاں سے آگے ہم لوگ گئے تھے خندق دیکھنے کے لیے، لیکن کیونکہ وہ وہاں پہ منع تھا جانے کے لیے، اور ویسے بھی بند کر دیے ہوئے تھے۔ کافی ایریاز تھے، کافی زیارتیں ایسی تھیں جو اب بند کر دی گئی تھیں۔
کہیں پہ پارٹیشنز لگا دی گئی تھی، کہیں پہ جانا الاؤ نہیں تھا، کہیں پہ ویسے ہی کام چل رہا تھا، دوبارہ سے اس چیز کی رینوویشن چل رہی تھی. تو بہت کم زیارتیں ایسی تھیں جو ہم لوگ کر سکے تھے. اور ٹائم کے ساتھ ساتھ آگے آگے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، یہاں پہ سننے میں آ رہا تھا کہ اور زیادہ زیارتیں جو ہیں وہ بند کر دی جائیں گی، کیونکہ لوگوں کا رش بہت زیادہ ہو گیا اور لوگ احتیاط نہیں کرتے. جیسے ابھی آپ نے لاسٹ دیکھا تھا کہ مسجد کی دیواریں خراب کی ہوئی تھیں، تو کتنی دیر تک حکومت ان کو ٹھیک کرے گی. خیر، یہاں سے ابھی ہم لوگ یہ جو ہم لوگ کراس کر رہے ہیں ایریا، یہاں سے آگے خندق شروع ہو جائے گی. روڈ کے نیچے خندق ہے، جو غزوہ خندق ہوئی تھی وہ والی خندق ہے، یہاں پہ روڈ کے نیچے ہے. کیا ہوا ہے؟ ابھی یہاں پہ آپ کو پہاڑ کے اوپر ایک وائٹ کلر کا گھر جو بنا ہوا نظر آ رہا ہے، ابھی میں اس کو ایرو کے ساتھ دکھاؤں گی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. اس کو پھر انہوں نے بعد میں ایک گھر کی صورت میں بنا دیا تاکہ یہ سیف رہے. یہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسی خیمہ تھا، اس کو بھی اسی طرح سے انہوں نے چینج کر دیا ہوا. لیکن یہاں پہ جانا الاؤ نہیں ہے، آپ دور سے ہی بس کراس کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہم لوگ روڈ کراس کر رہے ہیں، جس روڈ کے اوپر ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں، اس کے نیچے پوری خندق ہے جو کہ اب بند کر دی گئی ہے. وہاں پہ جا نہیں سکتے ہیں. پہلے پتہ نہیں جانا پاسبل تھا نہیں تھا پتہ نہیں، لیکن اب وہاں پہ نہیں جا سکتے. اور کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ اتر نہیں سکتے تھے، تو ساری ویڈیو مجھے گاڑی میں بیٹھ کے ہی ریکارڈ کرنی پڑ رہی تھی، تو کبھی کسی مرر میں تو کبھی کسی مرر سے. یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد جمعہ ہے. یہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کی گئی تھی. جب غزوہ خندق ہو رہی تھی اس کے بعد یا اس سے پہلے، اللہ پاک غلطی کوتاہی معاف کرے کیونکہ اتنی ڈیٹیلز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آ کے جمعہ کی نماز ادا کی گئی تھی اس وقت غزوہ کے وقت. اس کے بعد یہ بھی ہم لوگ بس آگے یہ جو ایریا ہے اس کو بھی انہوں نے پارٹیشن کر کے بند کر دیا تھا. یہ میدان ہے پیچھے بس، اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک میدان ہے. لیکن یہ وہ میدان ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا گیا تھا جب وہ مدینہ کی طرف تشریف لائے تھے ہجرت کر کے. پھر ہم لوگ یہ آگے تھے مسجد قباء میں، جو اسلام کی پہلی مسجد ہے. یہاں پہ آ کے ہم لوگوں نے نماز ادا کی تھی. یہاں پہ اتنے زیادہ کبوتر تھے، اتنے پیارے لگ رہے تھے یہاں پہ. یہاں پہ نیچے ایک انڈر پاس بھی گزر رہا ہے، تو ہم لوگ بڑا اس کو آگے جا کے دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی بڑی کوئی زیارت والی جگہ ہے، کیونکہ اس کو بہت بند کیا گیا تھا. بعد میں جب بہت قریب جا کے دیکھا تو پتہ چلا انڈر پاس تھا. خیر، ہم لوگ یہ مسجد قباء میں آ گئے تھے. یہاں پہ جو بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں ان کے لیے الگ سے گیٹ ہے، وہ سیم گیٹ سے انٹر نہیں ہو سکتی ہیں، ان کو آگے جانا پڑتا ہے. آگے جا کے بچوں کے ساتھ جو بھی ہیں وہ اس گیٹ سے انٹر ہوتی ہیں. نماز کی ٹائمنگ کا تھوڑا سا یہاں پہ ڈفرینس ہے. عصر کی نماز کا ٹائم جو باہر مسجدوں میں ہو چکا ہوا تھا، یہاں پہ اس سے کچھ منٹس کا ڈفرینس تھا، تو ہمیں لگ رہا تھا شاید جماعت نہیں ہوگی، تو ہم بس نماز پڑھ کے تو جائیں. شاید ہم لیٹ ہو گئے ہیں یا آلریڈی ہو چکی ہے، کچھ پتہ نہیں تھا. خیر، شکر اللہ پاک کا کہ ہم اس مسجد میں، اسلام کی پہلی مسجد میں نماز ادا کر سکے. عصر کی نماز پڑھی، پھر ہم لوگ یہاں سے نکل گئے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو مدینہ میں ایک اسپیشل بس، ٹورسٹ بس چلتی ہے زیارتوں کے لیے. اس پہ بہت سے لوگ جاتے بھی ہیں، لیکن اس پہ جانے کا فائدہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ آپ کو پہلے تو باب السلام پہ لے کے جائے گی، جو مسجد نبوی کا یہ گیٹ ہے. وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. جب آپ مسجد نبوی ایکسپلور کرتے ہیں تو آپ خود بھی اس گیٹ پہ جا سکتے ہیں. پھر آپ کو وہ لے کے جائے گی 9 نمبر گیٹ کے باہر، جو اس بس کا سٹاپ ہے. بس کا سٹاپ وہ ہے 3 نمبر سٹاپ ہے وہ بس کا، لیکن مسجد نبوی کا وہ 9 نمبر گیٹ ہے. جیسے ہی آپ 9 نمبر گیٹ سے باہر آتے ہیں تو وہاں پہ مسجدیں ہیں جو میں نے پہلے بھی دکھائی تھی. مسجد غمامہ ہے، مسجد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ ساری مسجدیں ہیں، یہ آپ ویسے بھی اس کی زیارت کر سکتے ہیں. تو آپ کے 4 سے 5 جو زیارتیں ہیں وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. تو بس کا 80 ریال پے کرنا کوئی اس کا مقصد بنتا نہیں ہے. اینی ویز بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں. پھر وہ آپ کو جنت البقیع کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. جب آپ 47 گیٹ نمبر سے باہر کی طرف نکلتے ہیں، باب جبریل کی طرف سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ جنت البقیع کی طرف چلے جاتے ہیں، جو کہ فجر و عصر کے بعد کھلتی ہے. تو آپ بڑے آرام سے اس کی بھی زیارت کر سکتے ہیں. بعد میں ہم لوگ یہ کھجوروں کا باغ دیکھنے کے لیے آگے تھے. یہ جگہ وہی ہے جہاں پہ کھجوریں لگائی گئی تھیں نبی کے دور میں، لیکن یہ کھجوریں وہ نہیں ہیں. کھجوریں یہاں پہ گورنمنٹ نے دوبارہ سے لگا دی تھیں. یہاں پہ پیچھے باغ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں ہے یہاں پہ.
ابھی اس کی رینوویشن چل رہی ہے تو یہ پارٹیشنز کر کے سب کچھ بند کر دیا گیا. یہاں پہ بھی آگے جا نہیں سکتے تھے, اتر نہیں سکتے تھے. یہاں پہ پیچھے بہت اندر کر کے وہ کنواں ہے, وہاں پہ بھی کام چل رہا تھا تو پھر ہم لوگ اس سائڈ پہ آ گئے. یہ وہ کنواں ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری وقت میں, ان کے پردے کے وقت میں ان کو غسل مبارک دیا گیا تھا اس پانی سے. یہ وہ کنواں ہے. تو یہاں پہ ابھی بھی اس کنویں میں ابھی بھی پانی ہے, تو انہوں نے وہاں سے ٹیپس وغیرہ لگا دیے ہوئے ہیں جہاں سے پانی لے کے لوگ پیتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں. کہتے ہیں اس پانی میں بہت شفا ہے, اور ہو بھی سکتی ہے اور ہوتی بھی ہوگی, اللہ پاک کی قدرت ہے. یہاں پہ پھر ہم لوگ آگے کنویں کو تو پارٹیشنز کر کے بند کر دیا گیا تھا, کیونکہ ظاہر ہے لوگ زیارتوں کے چکر میں بہت زیادہ ہی آگے چلے جاتے ہیں, بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں, تو پھر سیفٹی نہیں رہ جاتی ہے. تو اس ایریا کو انہوں نے بند کر دیا تھا, لیکن ایک جگہ ہے جہاں سے نیچے کنویں تک نظر جاتی ہے, وہاں پہ پانی نظر آتا ہے اس کنویں میں. تو یہاں سے اس جگہ سے اگر آپ پاس کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو نیچے پانی نظر آتا ہے. صاف ستھرا پانی ہے, بالکل بھی گندا پانی نہیں ہے. بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پہ ٹیپس لگے ہوئے ہیں, لوگ وہاں سے پانی بھر رہے تھے, پی رہے تھے, لے کے جا رہے تھے. ہم لوگ نے بھی یہاں پہ پانی پیا, بوٹلز بھری, پھر ہم لوگ یہاں سے چل پڑے. یہاں پہ پیچھے ایک مسجد بھی ہے, وہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے ابھی بھی پرانی ہی ہے, نبیوں کے دور سے. یہ اس کی تھوڑی بہت رینوویشن کی گئی ہے, لیکن اس کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کافی پرانی ہے اور اسی حالت میں ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے, لیکن وہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے. بند کر دی گئی ہے فی الحال, صرف نماز کے وقت میں کھلتی ہے, تھوڑے ٹائم کے لیے کھلتی ہے, اس کے بعد پھر بند کر دیتے ہیں. یہ یہاں کی پکچرز ساری انہوں نے لے کے یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں. یہ مسجد ہے, بالکل کارنر میں ہے. جیسے ہی آپ کنویں سے رائٹ سائڈ پہ ٹیپس جہاں پہ لگے ہوئے ہیں وہاں سے اندر کی طرف آتے ہیں, ایک بہت چھوٹی سی, بہت کنجسٹڈ سی گلی ہے, وہاں پہ اندر آتے ہیں تو اس ہاتھ وضو خانہ ہے, ٹوائلٹس ہیں, اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ یہ مسجد ہے. یہ دیکھنے میں اس ٹائم کی لگتی ہے. دیکھیں جس طرح سے پتھر اور جس طرح سے باؤنڈریز بنائی گئی ہیں, اس کی چھت بھی پرانی لگتی ہے. تو کبھی بھی آپ اگر اس کنویں پہ وزٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ضرور جائیں. باقی آج کی ویڈیو میں جتنا میں کور کر سکتی تھی میں نے کیا, آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور دعا کریں اللہ پاک سب کو اپنے پاک گھر میں جانے کی, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جانے کی توفیق عطا فرمائے.